عیسیٰ صاحب بینیفیشری ہیں اس کے، کیونکہ اس 2/3 مقصود ہے، 2/3 کر کے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں گے اور اس کا چیف سربراہ 25 سے پہلے بنا رہے ہیں. اور یہ تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج 62 ہے، سپریم کورٹ کے ریٹائرمنٹ ایج 65 ہے، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج 68 ہوگی. تو یہ گلوریفائڈ سیشن کورٹ بن جائے گی یہ جو سپریم کورٹ ہے. اس میں آپ کا نام اور باپ کا نام اور میرے اور آپ کے یہ گھریلو مقدمات اور باقی جو ہے فوجداری مقدمات سنتے رہیں گے. تمام آئینی معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس چلے جائیں گے، جو ماشاءاللہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سربراہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوں گے، اور سارے اہم مقدمات ان کے پاس ہوں گے. اور ان کا فارم 47 بچ جائے گا، اور فارم 47 کی مسلط کر دی جائے گی پاکستان کے اوپر جو حکمرانی ہے، کہ حکمرانی عوام کا جو مینڈیٹ ہے ظلم خدا کا. 17 سیٹ والوں جن کو 17 سیٹیں عوام نے دی ہیں وہ پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے، جو 180 سیٹیں لے کر عمران خان ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ کنسرن ہے کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں ایک تو بینچ انلیگلی کانسٹیٹیوٹڈ ہے، ظاہر ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق بھی نہیں ہے اور آرڈیننس کے مطابق بھی نہیں ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس میں شمولیت نہیں کی. 4 جج اپنے تئیں خود بیٹھ کر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تابع بینچ نہیں بنا سکتے. اور بغیر یہ جو آتھر جج ہے، سپریم کورٹ رولز 1980 بڑے واضح ہے، آتھر جج کے بغیر ریویو نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ وہ ریٹائر ہو گیا ہوتا یا وہ خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہوتا تو پھر تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن آتھر جج زندہ بھی ہے اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے ریویو نہیں کیا ہے. تو اس کے بغیر یہ بینچ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. ان کا فیصلہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، یہ آئین سے کھلواڑ ہوگا. انفارمیشن کیا ہے؟ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے گئے ہیں ووٹنگ کے لیے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اٹھائے بھی گئے ہیں. میرے اپنا جو ہے میں نے ایک جڑا والا سے ہے سعد اللہ بلوچ، اس کو اس کی بیوی کو اٹھایا، اس کی ماں کو اٹھایا، اس کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جو ہے اس کو وہ بیچارہ جا کے تو سرنڈر کیا. اگر ظاہر ہے کہ کسی کی بیٹی ہو تو وہ کہے گا بھاڑ میں جائے سیاست، جو بھائی کہتے ہو میں تابعداری غلامی کرنے کو، اور 50 کروڑ بھی مل جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو ہے. اور کون سی مشکل بات ہے 2 ارب ان کے لیے، اس کے لیے آج تو ایک 6 مرلے کا جو ہے یہاں کمرشل پلاٹ بھی 2 ارب سے جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ بکتا ہے. تو 2 ارب یا 3 ارب کی کھیل ہے، ان کے لیے کون سی مشکل ہے. ویسے بھی چوری اور ڈاکو کے انہوں نے جو پیسے دولتیں اکٹھی کی ہیں وہ آپ کے ہمارے جو ہے ٹیکسوں کے چوری کر کے ڈاکہ مارا ہوا ہے، ریاست کو ڈاکہ مار کے ان کے پیسہ ہے. ان کا کون سا اپنا جو ہے کمائی کا خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے. آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا، اب آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا 100% آ رہا ہے. سب آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون کون سی آپشن ابھی بچتے ہیں احتجاج کے علاوہ؟ عوام ہے، عوام دیکھ رہی ہے سارا کچھ، عوام سن بھی رہی ہے. نہ گونگی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے. بنگلہ دیش والا حال ہوگا. ان کو گھروں میں جو ہے گھس کے ان کو نکالیں گے، آپ دیکھیں گے. اور جو اشرافیہ تو امیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں. یہ تو 1 سیکنڈ میں چلے جائیں گے. بیچاری عوام 25 کروڑ جو ہے جن کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہی بیچارے سفر کریں گے. آپ ذرا پوچھیں اس عملے سے کیا ان کا تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے؟ کیا یہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں؟ کیا یہ بچوں کے جو ہے اسکولوں کے فیسیں دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنا جو ہے علاج معالجے کے لیے ادویات خرید سکتے ہیں؟ کیا یہ اجناس خوردنی یہ لے سکتے ہیں؟ ان کا تو جینا حرام ہو چکا ہے عوام کا، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس احوال کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ادھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ غریب آدمی کا کیا کوئی پرسان حال ہے بھی کہ نہیں ہے. او بھائی عوامی نمائندوں کو حق حکمرانی دو گے تو ہی وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے دھرتی ماں کا اور مستقبل کی جو ہے ولی قانون سازی کریں گے اور پالیسی سازی. کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 60 سال کی عمر کی بالائی حد رکھی گئی تھی ریٹائرمنٹ کی، وہ سارے کنسیکوینسز دیکھنے کے بعد ایک سرکاری ملازم مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے فٹ ہوتا ہے. اب 68 ایئرز میں ایک سرکاری جو ملازم ہے وہ کیا میڈیکلی فٹ ہوگا، اس قابل ہوگا کہ وہ کام کر سکے آگے؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ بھی کہیں گے، جو سول بیوروکریسی ہے، جو ملٹری بیوروکریسی کے دیگر لوگ 60 پہ ریٹائر ہوں گے وہ بھی کہیں گے ہمیں بھی 68 سال کرو.
اور پھر آپ کی جو نوجوان نسل ہے، آپ کا 70% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے، ان کے لیے تو بلاک ہو گیا، وہ تو اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے آس اور امید ختم کر دی گئی ہے۔ 3 کروڑ بچہ آپ کا جو ہے اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے، آج جو ہے تیسری نسل آپ کی گروی رکھ دی ہے۔ یہ IMF کا خوش ہو رہے ہیں، ٹرانشی مل گئی، بھیک لے کے ایک اٹامک پاور کو آپ نے ذلیل و رسوا کر کے جو ہے بھکاری بنا کے آپ کی اپنی دولتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور دھرتی ماں جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جا رہی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سارے وسائل دیے۔ کھوسا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے شاگرد بھی ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور آپ ان کے استاد بھی ہیں، بڑی دفعہ ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کا کوئی رستہ روک ہی نہیں سکتا، بن کے رہے گی۔ کیا آپ نے کوئی ٹریننگ کیسی کی ہے؟ دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پالیٹکس کرتی تھی نانا ان کا ذوالفقار علی بھٹو، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، وہ پیپلز پالیٹکس عوام کے جو ہے جم غفیر کے جو ہے وہ ووٹوں سے وہ اقتدار میں آتے تھے۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو وہ پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، لڑو گے مرو گے، وہ عوام کو جو ہے ساتھ لے کر چلتی تھی اور انہی کو وہ ایڈریس کرتی تھی۔ اب بدقسمتی سے بلاول کو کسی نے سمجھایا ہے کہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ عوام چھوڑو، پاور پالیٹکس کرو، پاور پالیٹکس جو ماشاءاللہ پاور پولیٹکس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاور پالیٹکس میں بوٹ پالش کرنے پڑتا ہے، اور بوٹ پالش کرنے میں یہ شریفوں کے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر بی ٹیم بن جاتی ہے، تو بی ٹیم بننے سے پھر آپ کو پتہ یہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب اگر مجھے 45,000 کی ووٹوں سے میں جیتتا ہوں اسی حلقے سے، جس کے ساتھ والے حلقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف 15,000 ووٹ لیتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے پیپلز پالیٹکس میں اور پاور۔ خوشا صاحب، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ SCO سمٹ آ رہی ہے اور بین الاقوامی دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں، بلکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، جس کو اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کیسے اس کا جو تاثر ہے اس کو زائل کریں گے کہ یہ ہنگامے، یہ احتجاج، یہ ساری چیزیں صرف SCO سمٹ کی جو سبوتاج کرنے کے لیے اس مقصد کو یہ کی جا رہی ہیں؟ ارے بابا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت یہ نہ کرے؟ آج کیوں حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ ہو؟ آج کیوں نواز شریف نے اپنا جو ہے دورہ مؤخر کر دیا ہے لندن کا کہ میں پہلے کروں؟ اب کیوں بلاول آج چیخ رہا ہے ہر جگہ جا کے کہ جی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ کیوں وہ مرے جا رہے ہیں کہ 2/3 ہم نے اکثریت کرنی ہے؟ کیوں وہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ دم بھر رہے ہیں اور ہمارے MNAs کو اٹھا رہے ہیں یا ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ وہ حکومت پہلے خود تو اپنے ہوش کے ناخن لے۔ ہم سے توقع کرتے ہیں، ابھی آپ نے پوچھا آپ کے پاس کیا آپشن ہے، ہمارے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیتے، جلوس ہمیں نہیں نکالنے دیتے، عوام تک رسائی ہمیں نہیں کرنے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ جیسی سوال کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کہ جی آپ سبوتاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ایونٹ کو۔ ارے بھائی، ہم عوام کی آواز ہیں، خدا کا خوف کریں۔ SCO انہیں نہیں بچائے گی۔ 25 کروڑ عوام جنہیں کیڑا مکوڑا سمجھ کے انہوں نے ضیاء الحق کی طرح کہا ہے کہ یہ آئین کا ٹکڑا یہ تو میرے پاؤں کے نوک کے تلے اوپر اٹھا کر رونت کر دیتا ہے، یہ عمرانی معاہدہ ہے، اس کا تقدس ہے، اس تقدس کو بحال کرو۔ ہم کچھ اور نہیں مانگ رہے ہیں، اس کے تقدس کو بحال کرو، آئین کو، حق حکمرانی عوام کو دو، اور یہی آئین میں ہے ریاست عوام ہے، اور وفاداری اس کی آئین میں آرٹیکل 5 میں عوام کے ساتھ ہے، چاہے وہ فوجی جنرل ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، یہ وفاداری عوام کے ساتھ نبھانی پڑے گی اور تابعداری آئین کے ساتھ نبھانی پڑے گی۔ یہ بار بار کہنا کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان نہیں تو عمر تا بندیال کے دور میں ریویو پٹیشن لگوا لیتے نا آپ۔ چلیں جی، اور کوئی سوال آپ نے کرنا اچھا ہے؟ سر، یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ UN اسمبلی میں اور زیادہ تر لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جب دیکھا گیا تو 15,000 20,000 لوگوں نے دیکھا۔ نون لیگ کہہ رہی تھی سب سے پاپولر لیڈر شہباز شریف ہے، جن کی تقریب پوری دنیا میں دیکھی گئی۔ اس سے زیادہ مذاق بڑا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پرچی نکال کر جو ہے 4 لفظ نہیں کہہ سکتا اور سویلین ایکسچینج کرنے کے لیے امریکن صدر کے ساتھ اپنی جیب سے پرچی نکال کے پڑھتا ہے۔
یہ وہ شخص ہے، اور جو ماشاءاللہ ان کی دختر نیک اختر ہیں، وہ 4 لفظ اردو کے نہیں لکھ سکتی ہے. آپ کی ٹی وی نے دکھایا جب وہ اس موقع پر گئی ہے 14. تو آپ ذرا ان کی تعلیم اور خواندگی کا ذرا معیار دیکھ لیں. اور محترم نے کل فرمایا کہ جی یہ جو ہے لڑا رہے ہیں، صوبوں کو لڑا رہے ہیں. او بھائی تم نے کہا تھا اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے، تم نے کہا تھا لاہور آ کے دیکھو ایک چیف منسٹر کو. یہ تمہاری جو ہے بڑکے مار رہے تھے اور تم نے مانے کیا ہے، تم نے تشدد کیا ہے، تم نے یہ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. میں تو خود وہاں سے لڑا ہوں، مجھے کوئی اجازت نہیں تھی کہ میں جلسہ جلوس کر سکوں، نہ کیمپین کرنے کی اجازت دی تھی. آفرین ہے 8 فروری کو 2024 کو جو پاکستان کی عوام نکلی ہے اور ان کی نفرت کے لیے نکلی ہے، چور ڈاکوؤں کی نفرت کی وجہ